صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن اللہ کا قرب حاصل کیا۔ یہ جو سوال آپ نے ارشاد فرمایا ہے یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے نا، اللہ کے قرب کے باوجود وہ دنیا میں اتنے کارہائے نمایاں نہیں انجام دے سکے جو کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے ہیں جو پڑھے لکھے۔ خلفائے راشدین تمام کے تمام لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ خلفائے راشدین کے مقابلے میں اب ایک ایسے صحابی رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال میں مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اور خلفائے راشدین برابر تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، یہ عبادلہ اربعہ جو کہلاتے ہیں کہ سب کے سب اس زمانے کے انتہائی درجے کے پڑھے لکھے تھے۔ کیا یہ سب لوگ یا دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تعلیم میں برابر ہو جائیں گے؟ تیسری مثال ہم دیتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ اس امت کے جتنے علماء ہیں قیامت میں وہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلائے جائیں گے۔ تو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اپنے علم کی وجہ سے وہ پھر بھی امت کے علماء سے اتنا آگے ہوں گے جتنا تم میں سے کوئی پتھر اٹھا کر پھینکے تو کتنی دور جا کر وہ زمین پہ گرتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہوگی۔ تو اللہ کا قرب جو علم کے ساتھ عمل سے بھی حاصل ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ اچھی چیز ہے کہ کسی انسان کو محض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے وہ قرب ملا اور علم نہ ہو۔ یہاں پہ ہم تقابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کر رہے ہیں، اور صرف یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں نہیں رہا، باقی امت میں بھی ایسے ہی تھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے خلیفہ کو رخصت کیا اور فرمایا کہ فلاں شہر میں جا کے اور مخلوق خدا کو ہدایت کی طرف دعوت دو، اور پھر جو کانٹے کی بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو فقیہ صوفی بننا، صوفی فقیہ نہ بننا۔ علم کو پھر بھی ترجیح دی، شریعت کو ترجیح ہی حاصل ہے۔ آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی جو لوگ تعلیم یافتہ تھے، جو لوگ قوت استنباط رکھتے تھے، جو مجتہد تھے، ان کا کہیں بلند و بالا مقام ہے بنسبت ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو لوگ تعلیم میں ان کے ہم پلہ اور ان کے برابر نہیں تھے۔ اور پھر دور رسالت میں اور اس کے فوراً بعد بھی لوگوں میں عہدوں کی تقسیم ہو گئی تھی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، صبح کی نماز کے بعد ان کے سپاہی نے کہا کہ آپ قرآن کریم کی فلاں آیت جو آج نماز پڑھائی حضرت بھول گئے، تو انہوں نے کہا کہ جہاد نے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ مجھے قرآن پاک یاد کرنے سے بھی رہ گیا۔ اور ان کے مقابلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے سلام بھیجا اور ان سے قرآن کریم کی تلاوت میں سورہ بینہ کی ایک تسامع ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابی کو پڑھ کر سنائیں کہ ابی بینہ سورہ بینہ میں یہاں پر پہنچ کے تسامع ہو گیا ہے اور اس کی اصلاح کریں۔ اب کہاں وہ اور کہاں وہ؟ تو اس لیے ایسے نہیں ہے کہ علم کسی کم درجے کا ہو۔ ایک آدمی جسے خدا کا قرب ملا ہے، اگر اسی آدمی کے پاس اللہ کی طرف سے علم کی توفیق بخشی گئی ہوتی تو کہیں زیادہ اس قرب میں ترقی ہوتی۔